بہت سارے اقسام ہیں بیعت کے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے احکام کے بارے میں صحابہ سے بیعت لیتے تھے، قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر ہے. مردوں سے بھی لیتے تھے، عورتوں سے بھی لیتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، احادیث میں بھی ذکر ہے اس کا. عورتوں سے بھی بیعت لی جاتی ہے، لیکن سرکار عورتوں کا ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، یا تو اپنا کوئی کپڑا وغیرہ ان کی طرف پھینک دیتے تھے، یا صرف زبانی ان سے بیعت عہد لے لیتے تھے. مردوں سے جب بیعت لیتے دست اقدس میں ان کے ہاتھ پکڑ کر حضور بیعت لیتے تھے. تو اسلام کے بارے میں حضور نے بیعت لی، جہاد کے بارے میں جس کا بھی ذکر ہوا. اسی طرح کئی موقعوں پر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موضوعات پر صحابہ سے بیعت لی ہے. تو اب یہ صوفیہ میں جو بیعت رائج ہے وہ ہے تقوی کی بیعت، وہ ہے سنت پر عمل کرنے کی بیعت، وہ ہے اصلاح کی بیعت. تو یہ وہ بیعت بھی اللہ واسطے ہے، وہ بیعت بھی دین کے لیے ہے، لیکن اب اس کو بھی لوگ سمجھے دنیا کے واسطے. شادی ہو جانے کی بیعت بنا دی اس کو، کاما بن جانے کی بیعت بنا دی اس کو، مرادیں پورے ہونے کی بیعت بنا دی اس کو، پار لگ جانے کی بیعت بنا دی اس کو. دیکھو بھائی، کسی مرشد سے حسن ظن رکھنا یا کسی سلسلے کی برکت کا خائل ہونا یہ ہمارے دین میں منع نہیں ہے، لیکن بیعت کا اصل مقصد ہے اصلاح باطن. بیعت کا اصل مقصد ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ جائیں. یہ ہے مقصد بیعت کا. اور جب اس مقصد کے ساتھ بیعت ہوتی ہے تو ویسی بیعت کو موت نہیں آتی. اب ہو کیا رہا ہے، اپنے دنیاوی مقاصد کے تحت لوگ بیعت کر لیتے ہیں، وہ مقصد پرانا ہوا تو سمجھتے بیعت بیکار ہو گئی. کیا فائدہ ہوا بھائی، کیا ملا؟ اور ایک سوچ کیا ہوگی مسلمانوں کی، کیا ملا کی سوچ بڑی خطرناک ہے. یہ خیال اس وقت آتا آدمی کو جب دوئی پیدا ہو، اور جب محبت اور چاہت کسی سے ہوتی ہے تو کیا ملا نے کیا دیا ہو جاتا ہے، وہاں بات بدل جاتی ہے. تو یہ لینے دینے کا جو معاملہ ہے بیعت میں، یہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پر بیچ دینا ہے اصل میں. تو خیر عزیزو، وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن ضمناً میں یہ بات اس واسطے بیان کر دیا کہ بیعت کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے. اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے جو عہد و پیمان ہوتا ہے کہ ہم آپ کے حکم کے مطابق دین پر چلیں گے، آپ جیسے اصلاح کی ہم کو تاکید کریں گے ویسی اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. یہ ہے مقصد بیعت کا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو بیعت سے محروم رہتا ہے وہ سوچنے میں رہ جاتا خالی پوری عمر، تو وہ سنت رسول اللہ سے محروم ہے، اپنی باطن کی اصلاح سے محروم ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں پہلے طریقہ یہ تھا کہ بچے جیسے ہی سمجھدار ہوتے تھے ماں باپ لے آ کے کہیں بیعت کرا دیتے تاکہ بھائی انہیں ایک دامن سے جڑ جانا. اب کئی ایسے لوگ ہیں بیعت میں داخل ہیں کئی مرشدین کے، لیکن ان کو مقاصد نہیں معلوم، یا پھر مرید ایک کے رہتے، تعویذ ایک سے لیتے، دعا ایک سے پڑھاتے، جاتے ایک کے ساتھ، پھرتے ایک کے ساتھ، ایک عجیب معاملہ رہتا. تو ہونا چاہیے آدمی جس کے دامن سے وابستہ ہو جائے ان کو اپنے لیے امام تصور کرتے ہوئے اپنے دین اور دنیا کے امور میں ان سے اصلاحی تعلق قائم کرے اور ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارے، تو انشاءاللہ منزل مقصود کو پالے گا. تو مختصر یہ کہ یہ بیعت ہو گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی. لیکن اس کے ذریعے کیا ہو گیا، سرکار کے سچے جو عشاق تھے ان کی عظمت دنیا کے سامنے آ گئی، ان کی سرکار پر وارفتگی اور حضور کے حکم کی تعمیل کا جذبہ کیسا تھا وہ دنیا کے سامنے آ گیا. تو ہوا یہ کہ عروہ بن مسعود آیا اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کی بات چیت کیا، اور جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا. کیا بات اس نے کہی ہے آپ دیکھیے. یہ کوئی سرکار کا عقیدت مند نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، حضور کا چاہنے والا نہیں تھا، ایک دشمن تھا، کافر تھا، مگر جاسوس تھا، باریک بین تھا. لیکن ایک بات کہوں گا کہ اس نے جو دیکھا وہ بتایا. وہ جا کر اپنے لوگوں میں کہنے لگا، اے قریش کے سرداروں، اے میرے نوجوان بچوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں قیصر کے پاس گیا، کسریٰ کے پاس، جو اس زمانے کے سپر پاور تھے. لیکن میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ جیسے ان سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم، کعبے کے خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسی محبت کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب وہ کھکار کر تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرتا. ان کے ساتھی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں پر تبرک کے طور پر اس کو من لیتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گر پاتا، وہ اسے لوٹ لیتے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان میں لڑائی ہو جائے گی. محمد عربی جب بات کرتے ہیں تو ان کے صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ان کے کندھوں پر یا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذری سی حرکت سے اڑ جائیں گے. اور جب وہ کسی بات کا حکم اپنے صحابہ کو دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں ایسے دوڑ پڑتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل کے لیے ان میں جنگ ہو جائے گی. یہ اس کی رائے، اس کا تجزیہ اور وہ اس کا مشاہدہ تھا جو جا کر اپنے جو ہے لوگوں کو بتایا. تو کہنے لگا کہ دیکھو ان سے جنگ مت کرو، تم نہیں جیت سکتے. جو محبت اور وارفتگی ان لوگوں کی ہمیں کہیں نہیں دیکھا، ایسے لوگوں سے تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے.
تو ہوتے ہوا بات جب آگے بڑھی تو حلیس نام کا ایک شخص کہنے لگا آپ لوگ اجازت دیے تو میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں. بولے تم بھی جاؤ دیکھ لو. تو وہ جو آیا تھا اس کا قبیلہ قربانی کے جو جانور حرم میں آتے تھے اس کا بڑا احترام کرتا تھا. تو میرے آقا کی حکمت کے قربان جاؤ. سرکار فرمایا جو حلیس آ رہا ہے اس کی جو قوم ہے یا اس کا جو قبیلہ ہے وہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس کا بڑا احترام کرتا ہے, لہٰذا تم لوگ کیا کرو وہ جانوروں کو آگے کر دو. حالانکہ جانور کہیں کونے میں باندھ دیتے نا قربانی کی جب ضرورت رہی لاتے میدان میں, تو سرکار فرمایا نہیں آگے لا کے رکھ دو, اس کے سامنے رکھ دو. انہیں دیکھا تو اس سے قربانی کے جانور لے کے آئے لوگ تو عمرہ کرنے آئے پورے. اور پھر صحابہ لبیک لبیک کہنے لگے. تو وہ بولا ارے یہ تو پورے عمرہ کرنے آئے, ان کے ساتھ کیسے لڑتے جی, اپن نہیں لڑنا چاہیے, بہت بری بات ہے. جا کے اپنے لوگوں کو نروس کر دیا. بولے عمرہ کرنے ایسو سے لڑتے آپ لوگوں, میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں بہت سارے قربانی کے جانور لائے وہ لوگ اور وہاں لبیک لبیک پڑھ رہے ہیں, ویسے لوگوں سے تم لڑتے, کعبے کا احترام نہیں ہے تمہارے پاس, یہ وہ بول کے پورے اپنے ساتھیوں کے سامنے پکارا کر دیا. اس کے بعد میں اچانک جو ہے مکرس بن حفص نام کا ایک شخص اٹھا جو لچے قسم کا تھا. وہ جو ہے آ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس بیچ میں سہیل بن عمر نام کے ایک شخص آ گئے کافروں کی طرف سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نیک پھال لیے اور ارشاد فرمائے لو سہیل آیا تمہارا کام سہل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں نیک پھال لینا. ہمارے دین میں نیک پھال لینے کا حکم ہے, بدفالی نہیں. ارے آیا جی کام خراب ہو جاتا, انہیں ایسا ہے جی وہ بلی کاٹ دیجیے, رستہ سر کھجایا جی, پیٹ کھجائی جی, یہ سب بدفالیاں ہیں اور اس کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا. اچھا پھال لینا پسند کیا گیا. ارے آگے داڑھی والے صاحب سنت کے چہرے والے آ گئے, انشاءاللہ ان سے کام نکل جاتا میرا, اچھا پھال ہے یہ. ارے انہوں آئے السلام علیکم بولے, سلام کر کے کوئی کام کرنے آیا تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا کام میرا, ایسا اچھا پھال لینا. تو کئی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ایسا بدبختانہ ماحول ہے, شادی ہو کے بہو آئی, گھر میں کچھ بھی واقعہ اتفاقی طور پہ ہو گیا, جینا مرنا تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے جی. کوئی گھر دنیا کا ایسا ہے جہاں میت نہیں ہوتی, جہاں برا نہیں ہوتا. اچھا برا دونوں زندگی کے دو پہلو ہے, حقیقت ہے یہ. اب اتفاق سے انہیں آئی سسرے صاحب پہلے سے ہی لوگ تھے, انتقال ہو گیا. ارے بہو ختم رکھتے گھر میں نحوست آ گیا, استغفر اللہ, مسلمان آئے تو نحوست آتی, سنت پہ عمل کر کے تم شادی کر کے لائے نحوست آتی. ایسے عجیب عجیب عورتوں میں بعض ہے ایسے, اور کہنے تو خالہ تو بھی ہلو چھوڑتی, چٹکلا پھپھی تو بھی چھوڑتی. ارے تم کیا کر کے لائے جی, لاتے تمہارے بچے کی نوکری چلے گئی, کیا کر کے لائے کہ وہ تمہارا سسرا تمہارا اس دن سے بیمار پڑ گیا, دیکھو انہیں ایسا ہو گیا ویسا. یہ بہت غلط سوچ ہے, یہ بدفعلی ہے اور ہمارے دین میں اس کا اجازت نہیں ہے. اچھا پھل لینا, اچھا پھل نہیں. اچھا پھل کیسا لے سکتے, بہو آئے بعد اگر سسرے کچھ بھی ہوگا تو بولنا. اور کیا کیا ہو جاتا تھا کہ انہیں آنے کی وجہ سے شارٹ میں نکل گیا معاملہ. اچھا پھل لینا ہے تو آدمی اچھا سوچنا, نہیں تو کئی وقت انسان جو ہے غلط سوچ کی وجہ سے خود اپنے طور پہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا. مومن ہے پاکیزہ سوچ رکھنا. سرکار علی کیا فرمائے, اپنی سوچ کو اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھو, ایسے ہی جیسے پاکیزہ پانی کے خطرات ہوتے ہیں, کیونکہ خطرات ہی سے سمندر بنتا, خطرات ہی سے ندی بنتی, تو ایسے ہی تمہارے خیالات ہی سے تمہارا ایمان بنتا ہے فرمایا. تو اچھا خیال رکھنا, مومن کی سوچ اچھی رہنا, ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنا. تو مختصر یہ عزیزو کہ وہ سہل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم لوگ جو ہے صلح کے نکات پہ بات کر لیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب تفصیل سمجھائے. اس کے بعد میں طے ہو گیا کہ یہ نکات ہیں اور اس کے اوپر صلح کر لی جائے گی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کو طلب فرمایا کہ علی آؤ اور معاہدہ تحریر کرو. حضور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا علی لکھنا چاہتے تھے, یہ سہیل کہنے لگے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مانتے. رحمان رحیم کیا ہے یہ, سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائے تھے مسلمانوں. ان کے پاس یہ رحمان رحیم وغیرہ کہ وہ لوگ خائل نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. تو وہ اڑ گیا, وہ کہنے لگا نہیں میں رحمان رحیم نہیں مانتا, میں مانوں گا بسمک اللہم. اللہ کو ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے, لکھو بسمک اللہم, اللہ کے نام سے. حضور فرمایا بھائی یہی لکھ دو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا. تو جیسے ہی یہ کافر سنا کہنے لگا محمد الرسول اللہ, یہ نہیں ماننے کا تو پورا جھگڑا ہے. تو یہ رسول اللہ ہم مانتے نہیں, آپ کو مان لیے تو جھگڑا کیا ہے پھر آپ سے, آپ کی اطاعت کرنا ہمارے پر لازم ہو جائے گا. ہم نہیں مانتے, ہم محمد بن عبداللہ مانتے, آپ کو آپ محمد بن عبداللہ لکھو. تو اس پر صحابہ سارے کہنے لگے نہیں ہم ہرگز جو ہے یہ بات تسلیم نہیں کرتے. حضور فرمایا میں حکم دے رہا ہوں. تو حضرت سیدنا علی ضرور اس کے باوجود کہ سرکار کے کیسے مطیع, کیسے فرما بردار, کیسے حکم کی تعمیل فرمانے والے, حضور فرمایا اے علی محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ کاٹ دو. تو حضرت علی قلم رکھ دیے, بولے یا رسول اللہ, علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لفظ رسول اللہ کاٹ دے. تو اس سے کیا معلوم ہوا, آدمی کوئی کسی سے کتنی محبت کرو, کئی موقع ایسے آتے ہیں ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کے حکم کو نہ مانا جائے.
मसलन हम किसी का अदब करते हैं, जैसे हमारे बाबा है, और जो बोले हम उनकी बात मानना है ना। अब बाबा आगे बढ़ के अपने बच्चे की कभी मोहब्बत में चप्पल उठाने जाते तो आप इजाजत देते क्या? और बाबा बोले मैं उठाना चाह रहा हूँ, खामोश रहे, बोलते बोलते बाबा मैंने सुनता, आप उठाना भी चाह रहे तो दो, मैंने नहीं उठाने देता, बोलते नहीं। तो क्यों? वहां पे अदब इस बात का तकाजा करता है कि उनके वो हुक्म को नहीं मानना ही उनकी इताअत है। तो हजरत अली बोले मैं नहीं मानता। तो हुजूर फरमाया ठीक हो, कोई बात नहीं, लाओ मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह में से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट देता हूँ। हुजूर अपने दस्ते अक़दस से काट। कितने मेरे आका अमन पसंद है, कैसे मेरे सरकार चाहते थे किसी भी तरह ये सुलह हो जाए ताकि ये खून खराबा, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। उसके लिए कुफ्फार रसूलुल्लाह नहीं मान रहे हैं तो सरकार अपने दस्ते अक़दस से लफ्ज़ रसूलुल्लाह जो है हज़फ फरमा दिए। इसके बाद माहिदा लिखा गया, और माहिदा भी बड़ा अजीब था। सहाबा जब उसके नुकात सुने तो बोले या रसूलुल्लाह हम कैसे जो है इसको मान लें। वो क्या था, अब आप उम्रे को आए, उम्रा नहीं करना, वापस लौट जाना। सरकार फरमाए ठीक है, तस्लीम कबूल, और फिर आइंदा साल आना और इतने इतने अफराद आना, वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, और सिर्फ 3 दिन तक मक्के में रहना, उससे ज़्यादा नहीं रहना, और सिर्फ एहराम के साथ आएंगे और तलवार रहेंगी साथ। उस ज़माने में तलवार आम हथियार था, हर एक के पास रहता था। उसके अलावा भाले बर्छे ये वो कोई चीज़ लेके आप मक्के में दाखिल नहीं होंगे। हुज़ूर फरमाए मंजूर। अगर कोई मक्के का आदमी आज की तारीख के बाद मुसलमान होके मदीना आ गया, वापस कर देना। हुजूर फरमाए मंजूर। मदीने से कोई शख्स मुर्तद होकर मक्का आ जाए, हम वापस नहीं करेंगे। या उन्हें मक्का आने के बाद वो मदीना ना जाना चाहे तो आप मजबूर नहीं करना भेजने के लिए। 10 साल तक जंग नहीं होंगी। ये चंद उसमें के अहम अहम शरायत थे, ये नुकात थे। ये सारों पर जब सरकार राजी हो गए, सहाबा को बड़ी तकलीफ हुई। कहने लगे या रसूलल्लाह आप तो फरमाए थे कि मक्के में हम फातिहाना शान से दाखिल हो रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, यहाँ तो मक्के में दाखिल होने की नौबत ही नहीं आ रही। आपका ख्वाब ऐसा हुआ और मामला यहाँ ऐसा हो जा रहा। तो हुजूर फरमाए तुम ये समझ लिए कि ये इसी मौके के लिए वो ख्वाब था, उसकी ताबीर यही है, समझ लिए तुम। फतह तो अल्लाह ज़रूर हमको नसीब करेगा, वो कब होगी वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को जब मंजूर है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलाली साहब भी थे ना, कहने लगे या रसूलल्लाह हम हक पर हैं, अब अल्लाह के रसूल हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह को हम मानने वाले हैं, कैसे हम ये माहिदा इनसे करें? जंग लड़ने पर क्या होगा, जान जाएगी, अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये माहिदा हम नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे इनसे, इनको बताएंगे हम। तो उस पर सरकार फरमाया उमर अल्लाह और उसका रसूल जो जानता है तुम नहीं जानते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो निगाह नूर नबूवत वाली जहाँ तक देख रही थी हज़रत उमर, इसके बावजूद के सरकार के सहाबी हैं, उनकी अजमत अपनी जगह है, लेकिन हज़रत उमर की निगाह भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ तक मेरे आका की निगाह पहुँचती है। किस मकसद से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुआहदे को जो कबूल फरमा रहे थे, मंजूर फरमा रहे थे। अब मुआहदा हो गया जनाब, हो जाने के बाद में काफिर जो है चले गए। सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को फरमाया उठो, अपने हराम खोलने से पहले कुर्बानियाँ दो और हराम खोल दो। तो सहाबा में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी और सब बड़े मगमूम थे और ऐसा सोच रहे थे कि भाई हम सरेंडर कर दिए इनके सामने, ये क्यों करें हम। कभी होता है ना आदमी हक पर है तो कैसा उलझ जाता, कहता मैं नहीं मानूंगा, मैं ये देखा सो उन्होंने देखा, बोल रहा मैं तो देखा हूँ, मानता नहीं इनकी बात, अड़ते नहीं कभी जिंदगी में मौक़ों पर। तो ये तो सबसे बड़ी हक बात थी, इस्लाम कुरान ईमान, ये कैसे जो है इनकार कर सकते थे। तो कहने लगे नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ थी, कैसी प्यारी बीबी, अर्ज़ गुज़ार हुई या रसूलल्लाह ये आपकी बात अगर नहीं मान रहे तो इनको छोड़ दीजिए, लेकिन ये सच्चे आपके चाहने वाले हैं, मैं एक तरीक़ा बताती हूँ आप उस पर अमल करिए, ये लोग खुद ब खुद ही सीधे हो जाते। तो बोले वो क्या? तो बोले आप उठिए, कुर्बानी दीजिए, एहराम आपका जो है खोल दीजिए, खुद ब खुद ये लोग अभी वही करते देखिए आप। बोले क्योंकि आपके खिलाफ कैसा कर सकते लोग, नहीं कर सकते। अब गुस्से में है कर ले रहे होंगे ऐसा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस प्यारी बीवी की अपनी बात सुन के उठे और कुर्बानी दी सरकार ने और अपना जो है हराम खोल दिया। तो सहाबा देखे तो बोले सरकार कर दिया बात, हम कैसा नहीं करना। फौरी वो लोग उस पर अमल कर लिए। जब सरकार लौटने लगे तो सूरह फतह की आयत उतरी, ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको खुली फतह अता फरमा दी। तो अब सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह ये खुली फतह है। हुजूर कुछ नहीं फरमाया, कुरान की आयत नाज़िल हुई सुना दिया उनको। अब ये हिकमत थी सरकार की इस सुलह के ज़रिए कि इसके ज़रिए से जो आगे नताइज और जो फ़वाइद होने वाले थे वो मेरे आका जानते थे। तो हुआ ये कि उलमा कहते हैं कि फ़तह मक्का 8 हिजरी में हुआ और ये जो सुलह हुदैबिया है ये 6 हिजरी का वाक़या है। तो 6, 7, 8 यानी 2 साल बीच में अरसा है। 2 साल में सुलह की वजह से जो अमन के हालात पैदा हुए तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीगी दावती जो है सिलसिले को बहुत वसी कर दिया।
اب جو دشمن تھے وہ روکنے کے واسطے تو آنے والے نہیں تھے، ان سے صلح ہو گئی ہے. اور اس صلح میں اور ایک اہم جو ہے بات جو چھوٹ گئی، وہ میں کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا، جو آگے کے واقعات کے لیے بڑی اہم بات ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ تھی، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ مسلمان جن قبیلوں سے چاہیں گے اپنا کوئی معاہدہ کرنا ہے یا ان کو کسی کو حلیف بنانا ہے، اپنے ماتحت کرنا ہے، تو مسلمان جس کو چاہیں گے اس قبیلے کو اپنے ساتھ کر لیں گے. اور ایسے ہی مکے کے جو لوگ ہیں کفار، وہ جس سے چاہیں گے اپنے ایگریمنٹ، ٹریٹی، معاہدہ کرنا ہے کر لیں گے. دونوں اپنے اپنے طور پہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ یہ جو امن کا معاہدہ ہو گیا، 10 سال تک صلح ہو گئی، خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں رہا، تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین کا کام تیز فرما دیے. اسی کے تحت حضور نے بہت سارے سلاطین کو، اس زمانے کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تبلیغی اور دعوتی. ان میں بہت سے اس خطوط کا احترام کیے. شاہ حبش نجاشی تو پہلے ہی مسلمان بھی ہو چکے تھے. بعض بدبخت جو ہے گستاخیاں کیے. خسرو پرویز جو فارس کا بادشاہ تھا، وہ حضور کے خط کو معاذ اللہ پھاڑ دیا. سرکار کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ حضور کے مکتوب گرامی کو اس نے پھاڑا ہے، تو میرے آقا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت ختم کر دے گا. تو ہوا یہ کہ اس بادشاہ کو خود چند دنوں میں اس کے بیٹے نے مار کے اس کا خاتمہ کر دیا، اس کا پیٹ پھاڑ دیا. اس کا بیٹا سرکار کے خط کو انہیں چاک کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کٹوا دیا اس گستاخ کا. تو ہوا یہ کہ وہ جو تبلیغی سرگرمیاں بڑھی، تو 2 سال کے اندر اتنی تعداد، اتنی مسلمانوں کی بڑی، جتنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سابقہ حیات پاک میں تبلیغ دین کے کام میں نہیں بڑھی تھی، اتنی بڑھ گئی تعداد. اور جب مکہ فتح ہوا، اس وقت سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. کہاں یہ 1400 صحابہ کو لے کر سرکار وہاں تشریف لے گئے تھے، اور کہاں 12,000 کا لشکر. تو اتنی تیزی سے ان 2 سالوں میں تعداد بڑھنے کی حکمت جو ہے یہ تھی کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ صلح فرمائے. تو صلح کو معمولی چیز مت سمجھو. بعض لوگ سمجھتے صلح کرے تو ہماری عزت جاتی، ہمارا وقار گر جاتا، ہماری اصل انا کو ٹھیس پہنچتی. اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ وہاں ہماری کوئی ایسی اصولی بات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، کئی موقعوں پر اصولی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر صلح نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں کچھ گنجائش ہے تو وہاں فوری صلح کر لینا چاہیے. جیسے زوجین میں اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں، پڑوسیوں میں ہوتے ہیں، ہم کو ساتھ زندگی گزارنا ہے. بھول جانا، غلطی کسی کی بھی ہو، معاف کرنا سیکھنا، نظر انداز کرنا سیکھنا، عفو و درگزر اپنے اندر پیدا کرنا. انسان جب تک زندگی میں گزرے ہوئے واقعات کو نہیں بھولتا آگے نہیں بڑھ سکتا. جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے، کوتا ذہن کے لوگ رہتے، اپنے ماضی کو بھلا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ گڑھے میں چلتے، ان باہر نہیں آتے، زندگی ان کی وہیں رکی رہتی. انسان کمپرومائز کرنا سیکھنا، صلح کرنا سیکھنا. یہی پیغام ہم کو جو ہے یہ صلح حدیبیہ دے رہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہاں جنگ بھی کرتے اور اللہ حضور کو فتح یاب بھی کرتا، لیکن امت کے لیے اسوہ صلح بھی مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صلح کر کے بتائے تاکہ اس کی اہمیت بھی ہم سمجھ جائیں. والصلح خیر، قرآن کہہ رہا ہے صلح میں خیر ہے. بھلے ہی اس وقت کسی چیز کا انسان کو نقصان ہو جاتا ہوگا، لیکن آگے چل کر کے اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. جیسے خاص طور پہ بھائیوں میں اختلاف ہوتے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہوتے ہیں، بھائیوں میں جائیداد کو لے دے کے اختلاف ہوتا، تو زیادہ لے لے رہا، میرے کو کم مل جا رہا، تو ایسے وقت میں تھوڑا دل بڑا کر کے صلح کر لینا. اور خدا کی قسم بارہا مجھے اس چیز کا تجربہ ہوا ہے کہ جہاں صلح ہوئی آگے چل کر کے ضرور اس میں برکت ہوئی ہے، ضرور اس کے اندر فائدہ ہی ہوا ہے. کئی بھائیوں میں اختلاف تھا، کسی مسئلے میں بیٹھنے کا موقع ملا، جو ہماری سنتے تھے ان کو ہم کہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ تم کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن آج کی تاریخ کے نقصان کو مت دیکھو، تم صلح کر لو، انشاءاللہ تمہارا جب جھگڑا ختم ہو جائے گا نا تو اس کے نتیجے میں اللہ تم کو برکت دے دے گا. وہ بات مان لیے، اور 1 2 نہیں 20 واقعات میری زندگی کے ذاتی تجربے کے ایسے میں نے دیکھا کہ اس صلح کی وجہ سے ان کو آگے چل کر کے بہت فائدہ ہو گیا، بہت برکت ہو گئی. تو صلح میں ہمیشہ خیر ہے، اس کی کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے. آدمی مل جل کے رہے، ایک دوسرے کو برداشت کرے. کبھی اختلاف ہو جائے تو صلح کا کئی راستہ ہو تو فوری صلح کر لے. تو جاننا چاہیے کہ ہجرت کے جو ہے 6 سال کے واقعات میں یہ اہم ترین واقعہ ہے.